کرم ناظرین، آج آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے وہ مشہور نبی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی صورتوں میں کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پر حکمران بننے کے کچھ عرصے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان سمیت مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور پرامن زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور ان کی نسلوں کو خوب بڑھایا۔ آپ علیہ السلام کی اولاد سے جو لوگ وجود میں آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اہل مصر نے انہیں تسلی دی اور ہر حالات میں ان کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ کچھ عرصے تک تو اہل مصر نے اپنے قول کا پاس رکھا اور بنی اسرائیل کی عزت و شرف کو تسلیم کیا، لیکن رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے علماء نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دی اور دنیا کے حصول میں مگن ہو گئے، اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر امیر سے حسد اور غریب کو حقیر سمجھنے لگے۔ بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اہل مصر بھی بنی اسرائیل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بعض اہل مصر نے یہ ذہن بنا لیا کہ مصر میں بادشاہت کا حق صرف ہم اہل مصر کو ہے، بنی اسرائیل تو کنعان سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، انہیں ہم پر بادشاہت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں تو اہل مصر کے دلوں سے ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو گیا اور وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی حمایت ختم کر کے اپنی ہی قوم کے ولید بن ریام نامی آدمی جو فرعون کے لقب سے مشہور ہوا اس کی حمایت کرنا شروع کر دی، جو بہت جلد مصر کا بادشاہ بن گیا۔ وہ بہت بڑا ظالم، متکبر اور جابر تھا اور اپنی قبطی قوم کے بادشاہوں کی قسم اور بنی اسرائیل کو غلام قوم سمجھتا تھا۔ وہ اپنی حکومت اور بادشاہت کے غرور میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے اپنے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ بڑا خوف زدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں اہل مصر یعنی قبطی تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے اسی وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ فرعون اپنے خواب کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا، اسے اپنی حکومت کے زوال کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہی نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل کے عورتوں میں سے جو بھی امید سے ہو اس کے پاس جائیں اور پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں معلومات رکھیں۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیں اور لڑکی ہو تو اسے باقی رہنے دیں۔ ادھر فرعون کی یہ چالیں تھیں، ادھر تقدیر الہی اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے ظالم بادشاہ، تجھے اپنی افواج کی کثرت، اپنے اقتدار کی طاقت اور وسیع سلطنت پر غرور ہے، لیکن عظیم خالق کی طرف سے تو غافل ہے کہ جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں، جس کے فیصلوں کو رد کرنے کی کسی میں مجال نہیں۔ وہ ذات یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جس بچے سے تو خوفزدہ ہے، جس کے لیے تو نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا اور تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ آسمان و زمین کے مالک کی ہی یہ شان ہے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے پاس مکمل قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت 30 سال ہوئی جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ عز و جل کو ان کمزور بندوں پر رحم آیا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی جیسی نعمت سے نوازنا چاہا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا وارث بنانا چاہا۔ فرعون، حامان اور ان کی فوجوں کو یہ دکھانا چاہا کہ جس خوف سے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں، اس کا نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حمل کے دنوں میں بہت بڑی فکر مند تھیں۔ انہوں نے حمل کی ابتدائی ایام سے ہی بہت احتیاط کی کہ کہیں حمل کی علامات ظاہر نہ ہوں اور دوسرے کو علم نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنا لو، اور جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کارندے آ کر اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اسے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول منتخب فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادموں نے صندوق کو دریا سے نکال کر شاہی محفل میں فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معصوم چہرہ نظر آیا، اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی لیے اسے دوسروں بچوں کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچے کو دیکھا تو فوراً چونک پڑا کہ کہیں وہی اسرائیلی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو خبرگیری کے لیے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے نوکر اسے اٹھا کر محل میں لے آئے۔ صندوق میں خوبصورت بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت خوش ہوئی اور بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ شہر میں بچوں کو دودھ پلانے والی جتنی بھی دائیاں تھیں سب کو پیش کیا گیا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ ہر ایک نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے بچے کو دودھ پلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائیا کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کا نبی اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ نہ پیے، اور اس میں یہ مصلحت بھی تھی کہ اس بہانے سے آپ علیہ السلام اپنی والدہ تک پہنچ جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائیا کا دودھ نہ پیا تو آپ علیہ السلام کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے ایک دائیا کا پتہ معلوم ہے، ممکن ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، بچے کی نگہداشت بھی بہت اچھی کریں گے۔ محل والوں نے فوراً اس دائیا کو بلوا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا، اور اس طرح اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر آپ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی محبت کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور لوگوں کی اس کی خبر بھی نہ ہونے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خوف امن سے، فقیری امیری سے اور بھوک خوشحالی سے بدل گئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے شاہی انعام و اکرام پاتی اور اپنے ہی پیارے بچے کی پرورش کرتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام اپنے والدین اور اپنے عزیز و اقارب سے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ علیہ السلام کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے
شاہی محل سے نکل کر شہر آئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی فرعون کی قوم کا آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس ظالم قبطی کو ایک گھونسا مار دیا۔ آپ علیہ السلام کے ایک ہی گھونسے سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ شیطانی کام ہو گیا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس واقعے کے بعد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ اگر فرعون کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ آپ اسی خوف کے عالم میں دوسرے دن شہر میں نکلے تو دیکھا پھر وہی اسرائیلی ایک دوسری قبطی سے لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے آپ علیہ السلام کو پھر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے اسرائیلی سے کہا، تم بڑے جھگڑالو آدمی ہو، تم سب سے جھگڑتے اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس قبطی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، کل بھی تم ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی یہ سن کر فوراً بھاگا اور فرعون کے دربار میں جا کر مخبری کر دی کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے فوری طور پر ایک مجلس منعقد کی جس میں قبطی کے قصاص کے متعلق مشاورت کی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ قصاص کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور قصاص قتل کروانے کا فیصلہ کیا، اسی مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے بعد فوراً وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسی لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ فوراً اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کی سازش کی اطلاع ملتے ہی چھپتے چھپاتے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے تاکہ کہیں فرعون آپ علیہ السلام کو قتل نہ کروا دے۔ سفر کے دوران آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ظالموں کے ظلم سے نجات مانگتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مدین کے علاقہ میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر مدین کے علاقہ میں پہنچے تو دیکھا ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بجائے انہیں دور ہٹا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمدردی کے جذبے سے ان کے پاس گئے اور پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بجائے دور کیوں ہٹا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کمزور ہیں اور کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی، ہمارے والد بوڑھے ہیں، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کے پانی پلانے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تو ہم بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ہمدردی کرتے ہوئے کنویں سے پانی کھینچ کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا مانگنے لگے۔ وہ دونوں لڑکیاں خلاف عادت اپنی بکریوں کو لے کر جلدی گھر پہنچ گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آج بکریاں بھی خوب پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور آپ بھی جلدی آ گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ اپنے والد کو سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ اس نوجوان سے کہو کہ میرے والد تمہیں تمہاری مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا، آپ پرامن ہو جائیے، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس شرط پر نکاح کی پیشکش کی کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں خدمت کریں۔ آپ علیہ السلام نے شرط کو قبول کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں ملازمت کرتے ہوئے 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن جانے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی بیوی اور محنت مزدوری کر کے اکٹھی کی ہوئی بکریوں کو ساتھ لے کر مصر کی جانب چل دیے۔ آپ علیہ السلام
جب رات کے وقت طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو موسم سرما کی سردی اور اندھیری رات میں راستہ بھٹک گئے اور بالکل طور پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی جانب سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید وہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے راستہ معلوم کر کے یا کم از کم گرمی پہنچانے کے لیے کچھ آگ لے کر آتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی کی وجہ سے نور کا ایک ٹکڑا بنی ہوئی تھی، جس کے دائیں جانب ایک درخت کے درمیان سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرما لیا اور آپ علیہ السلام پر اپنی وحی کا نزول شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول منتخب کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت رسالت کے ثبوت کے لیے معجزے عطا فرمائے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا کہ انہیں یہ بتاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اللہ عز و جل نے مجھے یہ معجزے دے کر بھیجا ہے، لہٰذا تم کفر اور سرکشی کی راہ چھوڑ کر میری بات مانو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی پوجا چھوڑ دو اور میری قوم بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے نکال دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اکیلا دیکھ کر فرعون مجھے قتل نہ کروا دے، اور میری زبان میں بھی لکنت ہے، بولنے میں روانی نہ ہونے کی وجہ سے میں انہیں اپنی بات سمجھا نہیں سکوں گا، اس لیے آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائیں اور انہیں میرے ساتھ بھیج دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اپنا نبی منتخب فرما لیا۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کے بعد فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور بڑے نرم انداز میں انہیں نصیحت کرنے کی تعلیم دی، اس لیے کہ نرم انداز میں تبلیغ کرنے سے سخت دل انسان بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے۔ فرعون چونکہ اللہ تعالیٰ کا منکر اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اس نے دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ تمہارے اندر رب بننے کی صلاحیت نہیں، رب تو وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دلائل کے ساتھ رب العالمین کی پہچان کروا دی اور اس کی شبہات کا ازالہ کر دیا تو اس کے پاس ضد اور دشمنی کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثابت قدم رہے اور اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی معقول اور مدلل گفتگو سے فرعون لاجواب ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت توحید کو پھیلانے میں پختہ عزم رکھتے ہیں، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات لے کر آئے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے عطا کردہ 2 معجزات اس کے سامنے پیش کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ معجزات کو فرعون کے سامنے پیش کیا تو فرعون معجزات کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی سچائی پر بہت بڑی دلیل لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے اپنے درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا، یہ تو بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر خود قابض ہو جائے، تم ہی بتاؤ اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اس کا حل یہ ہے کہ تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو بلا کر ان سے مقابلہ کروا کر انہیں شکست دے دی جائے، یہ دیکھ کر لوگ خود ہی ان کی بات کو نظر انداز کر کے ہمارے حمایتی بن جائیں گے۔ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کی بات مانتے ہوئے تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے جب قاصد روانہ کر دیے اور اپنے ملک کے اہم عہدیداروں سمیت
عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس دن تمہارا تہوار خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، اس دن کے ابتدائی وقت میں سب کے سامنے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جو جادوگر جمع کیے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی پر انعامات کا لالچ بھی دیا، آخرکار فتح حق کو ہی۔ جب فرعون، اس کے ملک کے عہدیدار اور عام لوگ جمع ہو گئے اور جو جادوگر بھی میدان میں آ گئے تو آپ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں واعظ و نصیحت فرمائی اور جادو کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کا گھمنڈ لیے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کی واعظ و نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی۔ جب جادوگر آپ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تو وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا، پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون سے کہا، فرعون کے جلال کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے کے لیے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی تو وہ لوگوں کو بہت بڑے سانپوں کی صورت میں نظر آنے لگیں۔ لوگ ان کے جادو سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف کھانے لگے کہ کہیں لوگ ان کے کرتب سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیں۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور ایک ایک کر کے سب کو تیزی سے نگلنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور جادوگر بھی صورتحال کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو یا وہم و خیال نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ حقیقت کو سمجھتے ہی تمام جادوگر اور فرعون کی قوم کے بہت سارے لوگ بغیر کسی خوف کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مغلوب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی عوام کی نظروں میں قدر و منزلت بڑھ گئی ہے تو وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی میری جو آخری چال تھی وہ بھی ناکام ہو گئی، لہٰذا اس نے مکر و فریب کا سہارا لیتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم نے میری رعایا ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے اور تم سب نے مل کر یہ سازش تیار کی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال کر خود آرام سے رہو۔ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کرنے کی جرت ہی نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ فرعون نے جب جادوگروں کو سخت ترین سزا کی دھمکی دی تو انہوں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ چکے تھے۔ جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس بیٹھ جائے، کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے فرعون سے نام و اکرام اور عزت کے طلبگار تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے بے خوف ہوئے کہ سخت ترین دھمکی بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ انہوں نے اس انتقامی کارروائی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے قبول فرماتے ہوئے ان میں صبر و استقامت پیدا کر دیا۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت کا مظاہرہ دیکھ کر مرعوب ہو گئی اور فرعون نے جادوگروں اور دیگر ایمان والوں پر اپنے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سولی پر چڑھا دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ فرعون کے درباریوں کو اس پر شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف خوب بھڑکایا۔ فرعون نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا دوبارہ حکم جاری کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی پریشانی کا شکار ہوئی اور آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے لڑکوں کو قتل کیا جاتا رہا اور اب یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں
اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ۔ فرعون بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد کے قتل کا حکم دے چکا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبے کا خیال اسے اندر ہی اندر گھلائے جا رہا تھا۔ اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ آخر کار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلا کر کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے ہم نے یوں ہی چھوڑے رکھا تو مجھے یہ خوف ہے کہ یہ آہستہ آہستہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور مصر میں فساد پھیلائے گا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی فرعون کی سازش کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ہر متکبر اور ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ جس مجلس میں فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اسی مجلس میں فرعون کی قوم میں سے ایک ایسا مومن بھی موجود تھا جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ سنا تو اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ اپنی رسالت پر دلائل بھی لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسے ہی پہنچے گا، اگر وہ سچا ہے تو پھر جس عذاب کی وہ دھمکی دے رہا ہے وہ تمہیں ضرور ضرر پہنچا کر رہے گا، لہٰذا تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ تمہاری بادشاہت رہے گی، اس کو زوال بھی آ سکتا ہے، اور مجھے تو تمہارے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ کہیں تمہارا حال بھی تم سے پہلے کی نافرمان قوموں جیسا نہ ہو، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ۔ یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنی قوم کو اور بھی کئی نصیحتیں کی۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے جب اس مومن کی گفتگو سنی تو ان کا رخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس مومن کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے چاہا کہ پہلے اسے قتل کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے درباریوں کی چال کو ناکام بنا دیا۔ جب فرعون کی قوم میں سے ایک مومن آدمی نے حق کا اعلان کیا اور دلائل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں گفتگو کی تو فرعون کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے باوجود فرعون نے اپنی قوم کو مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اسی کے مطابق تمہیں رائے دے رہا ہوں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے اور تم یہاں کتنے پرسکون زندگی گزار رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اپنے ہی دل میں جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن کفر، تکبر اور ظلم و زیادتی کی بنا پر وہ اس کے برعکس گفتگو کرتا رہا، اسی لیے اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ فرعون ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے گرا کر خود ان کی نظروں میں معزز بنے، اسی لیے وہ آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں مذاق کا نشانہ بناتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بہت ہی اونچا محل بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے معبودوں کو دیکھ سکوں۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرو۔ پھر آپ اور ہارون علیہ السلام نے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور دعا مانگی، اے اللہ، آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو اس لیے دولت، قوت اور حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کریں، لہٰذا آپ ہی ان کے مظالم کا انہیں مزہ چکھائیں اور ان کے مال و دولت کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل فرمائے۔ تب سے پہلے کہت آیا، فرعون اور اس کی قوم کے باغوں میں پھلوں کی کمی ہو گئی، لیکن بجائے وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام عائد کر دیا کہ یہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ پھر ان پر طوفان آیا، کئی دن تک مسلسل ان پر بارش برستی رہی، قوم فرعون کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے گھر اس سے محفوظ رہے۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا، ٹڈیوں نے قبطیوں کے باغات، کھیت اور ہر قسم کی سبز چیزیں چاٹ لی، مگر بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہ ہوا۔
7 دن تک مسلسل کپتی اسی عذاب میں مبتلا رہے۔ پھر جوؤں کا عذاب آیا جو کپتیوں کے خون کو چوس رہی تھی۔ لوگوں کے لیے کھانا، پینا، سونا اور آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کو عذاب نازل کیا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ پھر خون کا عذاب آیا۔ کپتیوں کے استعمال کا سارا پانی خون بن گیا۔ جب بھی ایک عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ دور ہو جائے، ہم بھی مومن بن جائیں گے۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا مانگنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ دوبارہ سرکشی کرنے لگتے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قوم فرعون پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو کر اپنی اصلاح کر سکے، مگر پھر بھی وہ بیدار نہ ہوئے اور اپنے ظلم و زیادتی میں مصروف رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں اور اپنے باپ دادا کی سرزمین فلسطین یا کنعان چلے جائیں۔ وہاں جانے کے صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ جو وہ بالکل قریب ہے اور دوسرا بیر احمر کلزم کا راستہ جو کچھ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ بنی اسرائیل خشکی کا راستہ چھوڑ کر دریائی راستہ اختیار کریں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات بحر احمر کے راستے سے اتنی جلدی روانہ ہوئے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے قبطی عورتوں سے جو زیورات عاریتاً لیے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے۔ جیسے ہی فرعون کو بنی اسرائیل کے مصر سے روانہ ہونے کی اطلاع ملی، اس نے فوراً اپنی فوج کو ساتھ لے کر ان کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی ان کے قریب جا پہنچا۔ بنی اسرائیل نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا کہ فرعون اپنی فوج کو لے کر آ رہے تو وہ گھبرا کر کہنے لگے اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ آگے دریا ہے اور پیچھے دشمن کی فوج۔ بنی اسرائیل انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تم خوف نہ کھاؤ، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وہ تمہیں ضرور نجات دے گا۔ پھر بس اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، اس سے دریا میں راستے بن جائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو وہ پھٹ کر 12 راستے بن گئے اور ہر 2 راستوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل ان راستوں پر چل دیے اور دریا سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے اپنی قوم سے کہا میری کرشمہ سازی دیکھی کہ دریا نے بھی راستے دے دیے، لہٰذا تم بڑھتے جاؤ اور بنی اسرائیل کو جا کر پکڑ لو۔ فرعون بھی اپنے فوجیوں کے ساتھ دریا کے راستوں میں داخل ہوا۔ جب تمام فوجیں دریا کے اندر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور فرعون اپنی فوجوں سمیت غرق ہونے لگا۔ تو اس نے فوراً کہا میں اب اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور اب میں فرما بردار بن کر رہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا گیا کہ اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اب تیری اس توبہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا ہے۔ میں اسے ہلاک کرنے کے بعد اس مغرور و متکبر کی ناش کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بناؤں گا تاکہ اس کے انجام کو دیکھ کر آئندہ کوئی بھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، وہ یوم عاشورہ 10 محرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون سے نجات پانے کے بعد شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی وجہ بتائی۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ فرعون آج بھی ہمارے لیے نشان عبرت بنا ہوا میوزیم میں پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔